بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب سننے والوں کو دونوں جہانوں کی بے شمار خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم دوستوں، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بذاہ الیمین اور ام البنین دونوں آپس میں چچا زاد تھے اور دونوں ایک ساتھ پروان چڑھے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے بہت شدید محبت رکھتے تھے۔ جب ام البنین جوان ہوئی تو اس کے گھر والوں نے اس کو پردہ کروا دیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے سے محروم ہو جانے کی وجہ سے دونوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پھر جب شام کے بادشاہ ولید بن عبد الملک نے حج کا ارادہ کیا تو اسے ام البنین کے حسن و رعنائیوں اور حسن و ادب کی خبر پہنچی۔ چنانچہ ولید بن عبد الملک نے ام البنین سے شادی کے لیے اسے گھر والوں کے پاس پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر ولید بن عبد الملک ام البنین کو لے کر شام چلا گیا۔ یوں تو ولید بن ملک کے پاس ام البنین کے لیے عیش و عشرت کے لیے سب کچھ تھا، خوبصورت محل، نوکر چاکر، لیکن پھر بھی ام البنین کا دل صدمے میں رہتا تھا۔ اور یہاں پر بذاہ الیمین کی عقل بھی ماری گئی اور اس کے غم میں روز بروز گھلتا چلا گیا۔ آخر جب مصیبت انتہا کو پہنچی تو یہ سفر طے کر کے ملک شام پہنچ گیا اور کسی ہیلے سے محل میں داخل ہونے کے لیے اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ ایک دن اس نے ایک لونڈی دیکھی تو اس سے انس پیدا کیا، پھر اس سے پوچھا کہ تم ام البنین کو جانتی ہو؟ لونڈی نے کہا کہ تم یقیناً میری مالکن کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں، وہ میری چچا زاد ہے، اگر تم اسے اطلاع کر دو تو وہ بہت خوش ہو جائے گی۔ لونڈی نے جا کر ام البنین کو اطلاع کر دی۔ اس نے کہا تو تباہ ہو جائے، کیا وہ ابھی تک زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ام البنین نے کہا کہ اس سے کہو کہ تم اپنی جگہ پر رہو جب تک تمہارے پاس میرا قاصد نہ آ جائے، میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کرتی ہوں۔ لونڈی نے یہ پیغام وضع تک پہنچا دیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے ہیلا کر کے وضع کو اپنے پاس بلوا لیا اور ایک صندوق میں بند کر دیا۔ جب خطرہ ٹل جاتا تو اسے باہر نکال کر اس سے باتیں کرتی اور جب جاسوسی کا خوف ہوتا تو دوبارہ بند کر دیتی۔ ایک مرتبہ ولید کو ایک قیمتی جوہر تحفے میں پیش کیا گیا۔ اس نے اپنے ایک نوکر سے کہا کہ یہ جوہر ام البنین کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ یہ امیر المؤمنین کو ہدیہ کیا گیا ہے۔ جب نوکر وہاں پہنچا تو بغیر اجازت آگے بڑھ گیا۔ اس نے وضع کو ام البنین کے پاس بیٹھے دیکھ لیا، پھر فوراً پیچھے ہٹ گیا، لیکن ام البنین اسے نہ دیکھ سکی۔ آہٹ محسوس کر کے اس نے وضع کو صندوق میں چھپا دی۔ پھر خادم اندر آیا۔ اس نے امیر المؤمنین کا پیغام پہنچا کر درخواست کی کہ یہ جوہر اسے عطیہ کر دیا جائے۔ ام البنین نے کہا کہ میں تجھے کیوں دوں، تو اس کا کیا کرے گا، یہ میرے شوہر کا ہے۔ خادم وہاں سے چلا گیا پر سخت غصے میں تھا، چنانچہ اس نے جا کر تمام معاملہ بادشاہ کو بتا دیا۔ ولید نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ خود جا کر دیکھ لیں، فلاں فلاں صندوق میں وہ شخص چھپا ہوگا۔ یہ سن کر ولید تیزی کے ساتھ ام البنین کے پاس پہنچا۔ وہاں اس نے کئی صندوق رکھے دیکھے۔ وہ اسی صندوق کے پاس جا کر بیٹھ گیا جس کی نشانی غلام نے بیان کی تھی اور کہا ام البنین یہ صندوق مجھے ہدیہ کر دو۔ اس نے کہا امیر المؤمنین یہ سب اور میں آپ ہی کے تو ہیں، آپ اس صندوق کا کیا کریں گے؟ ولید نے کہا نہیں، مجھے تو بس یہی صندوق چاہیے۔ اس نے عرض کی ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہے۔ پھر ولید بن عبد الملک نے اس صندوق کو وہاں سے اٹھوا لیا اور ایک گہرا کنواں کھدوایا، یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ جب کنواں کھد چکا تو اس نے اپنا منہ صندوق کے پاس لے جا کر کہا اے صندوق، ہمیں تمہارے بارے میں جو خبر پہنچی ہے، اگر یہ سچ ہے
تو ہم تمہاری خبر کو دفن کر کے تیرے بعد آنے والوں کو سبق سکھاتے ہیں، اور اگر وہ خبر جھوٹی ہے تو لکڑی کے صندوق کو دفن کرنے کا ہمیں کوئی گناہ نہیں۔ پھر اس نے حکم دیا اور صندوق کنویں میں پھینک دیا گیا، اور ساتھ ہی اس خادم کو بھی اس کے ساتھ زندہ دفن کر دیا گیا جس نے یہ خبر پہنچائی تھی۔ جب کنواں بند کروا کر ولید بن عبد الملک واپس محل پہنچا تو ام البنین کو روتے ہوئے پایا۔ ام البنین بھی وضع کے غم میں گھلتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دن ولید بن عبد الملک نے ام البنین کو کمرے میں مرا ہوا پایا۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ شاید یہ عورت میرے لیے بنی ہی نہیں تھی۔